اللہ الرحمن الرحیم۔ ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض ہیں۔ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ نماز کے اندر 6 فرض ہیں۔ کیا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کہنا۔ تکبیر تحریمہ یہ شرط ہے، یہاں پر فرض میں بیان کر دیا گیا، لیکن بہرحال وہ بھی اہم ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا، قیام کھڑا ہونا، قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، چوتھا رکوع کرنا، پانچویں دونوں سجدے، چھٹواں قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو نماز نہیں ہوتی۔ ٹھہر کے پڑھ سکتا ہے اور نماز ٹھہر کے نہیں پڑھ رہا ہے فرض نماز، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ قرات نہیں کیا، نماز نہیں ہوگی۔ رکوع نہیں کیا، نماز نہیں ہوگی۔ سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ چھوڑ دیا، نماز نہیں ہوگی۔ قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے آخر میں التحیات کی مقدار میں نہیں بیٹھا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ فرض اور واجب میں فرق یہ ہے کہ فرض کے چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی، واجب کے چھوٹنے سے، بھولے سے اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جاتی ہے۔ واجب اگر بھولے سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہوتی ہے، لیکن فرض اگر بھولے سے بھی چھوٹ گیا تو نماز ہی نہیں ہوتی، نماز کو دہرانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلی 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ جواب، چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اسی لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ تکبیر تحریمہ اصل تو شرط ہے، یعنی اس کے شرط بولو آپ یا فرض بولو، شرط بھی اگر پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے، فرض اگر نہ کرے تو بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ شرط نماز سے باہر کی ہوتی ہے اور فرض نماز کے اندر کی جو چیز ہوتی ہے اس کو فرض بولتے ہیں۔ دونوں میں فرق بس صرف اتنا ہے، اندر اور باہر کا فرق ہے، ضروری دونوں ہے۔ جو باہر ہے اس کو شرط بولتے ہیں، جو اندر ہے اس کو فرض بولتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا بیان۔ تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اسے تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے، اور جو باتیں کہ نماز کے خلاف ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہی تو جائز ہوئی یا نہیں؟ فرض نماز کی تکبیر تحریمہ اگر جھکے جھکے یعنی سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے، اگر کوئی یوں جھکے جھکے ہی جو ہے اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جاتا ہے تو نہیں ہوتی۔ جواب، نہیں، کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے، سیدھا کھڑا ہو کے اللہ اکبر بولنا شرط ہے۔ جھکے جھکے ہی اللہ اکبر بول رہے اور رکوع میں ویسے ہی چلے جا رہے، یہ ایسا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت میں ہاتھوں کو لے کر جانا ہے کانوں تک، چہرے کو ہاتھوں تک نہیں لانا۔ بہت سارے لوگ یہاں ہاتھ رکھ کے یوں کرتے ہیں، منڈی ہلاتے ہیں، تو منڈی نہیں لانا ہے، ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے اور اپنی حالت پر رکھنا ہے، ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے، اپنی حالت پر رکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے سیدھا رکھنا ہے، یہ ٹیڑھا نہیں رکھنا ہے، یوں نہیں رکھنا ہے، یہ نہیں رکھنا ہے، اور ایک دم سے اکڑا کے بھی نہیں رکھنا ہے، اپنی حالت پہ رکھنا ہے، اپنی حالت پہ۔
ٹھیک ہے، تو اپنی حالت میں رکھنا ہے. نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان. قیام سے کیا مراد ہے؟ جواب، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے. قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے. اگر تھوڑا سا جھک کے ٹھہر گیا کہ جس سے گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ رہے ہیں تو پھر اس کو کھڑا ہونا نہیں کہیں گے بلکہ جھکنا کہیں گے. اس کو قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے؟ فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکی، یعنی چھوٹی 3 آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھی جا سکی. سوال، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب، بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قوی عذر کی وجہ سے. قوی عذر مطلب بیماری بھی واقعی بیماری، کسی قوی عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے. عذر کے احکام الگ ہے، شریعت میں عام احکامات الگ ہے اور عذر کے احکامات، مجبوری کے احکامات الگ ہیں. لہذا مجبوری میں اور عذر کے وقت میں بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے. نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے؟ جواب، نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے، بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے. نفل نماز میں قیام فرض نہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے. ثواب آدھا ہو جاتا ہے. نماز کے دوسرے رکن قرات کا بیان. قرات سے کیا مراد ہے؟ جواب، قرات قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں. سوال، نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ جواب، کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے. کم از کم ایک آیت پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اب ایک آیت، ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں بھی کہتے ہیں اس کو. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. چھوٹی 3 آیتیں ہیں. یا ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر. چھوٹی 3 آیتیں ہیں. ایک بڑی آیت، کوئی بھی ایک آیت بڑی، جو اب فقہا نے اس کے چھوٹی 3 آیتیں بولتے کتنی چھوٹی 3 آیتیں ہیں، یہ بھی بعض مرتبہ پوچھتے ہیں، تو فقہا نے اس کے حروف بھی لکھے ہیں. تو ایک منٹ ابھی بول رہا ہوں. کم از کم اس میں 30 حروف ہوں. 30 حروف جس کے اندر ہو تو وہ آیت شمار ہوگی. اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں یہ قرات کرنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے. فرض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھنا واجب ہے. تیسری اور چوتھی میں پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھ لے بھولے سے تو سجدہ سہو بھی نہیں ہے. مفتابی قول یہی ہے. مفتابی قول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر فتویٰ دیا گیا. اقوال بہت سارے ملتے ہیں، ائمہ اکرام کے، علماء اکرام کے اقوال کتابوں میں ملتے ہیں. یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے، اس طریقے سے اقوال کہتے ہیں.
لیکن ان سارے اقوال کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس قول کو لیا جاتا ہے جو قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے، اسی کو، اور قرآن حدیث کے موافق ہے، اسی کو اقرب الی السنہ اس کو کہا جاتا ہے، جو سنت کے زیادہ قریب ہے اسی کو لیا جاتا ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مفتہ بھی قول۔ اور ایک ہوتا ہے غیر مفتہ بھی قول، غیر مفتہ بھی قول جس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا لیکن وہ کتاب میں لکھا ہوا ضرور ہے۔ جیسے کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آیتیں ہوتی ہیں لیکن ان آیتوں کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، ان آیتوں کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں منسوخ، یعنی یہ آیت تو ہے لیکن آیت پڑھیں گے ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن اس آیت کا جو عمل ہے وہ عمل منسوخ ہے، کیونکہ اس کا عمل کرنا منسوخ دوسری آیت نہیں کرتی ہے، یعنی دوسری آیت پہلے کوئی الگ حکم نازل ہوا تھا، پھر بعد میں دوسرا حکم نازل ہوا، پھر وہ جو دوسرا حکم بعد والا جو حکم نازل ہوا وہ حکم پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے کے کچھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں بھی، تو اس کو ناسخ منسوخ کہتے ہیں، اور اسی طرح یہ قرآن مجید میں ناسخ منسوخ کہتے ہیں، فقہ میں مفتابی غیر مفتابی اقوال کہا جاتا ہے۔ اچھا، کیا سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ جواب، فرض نماز کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب یا سنت ہو یا نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کو ایک آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب، سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لے، قرات کی جگہ یہ پڑھ لے، اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار، قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض ہے اور واجب کی مقدار واجب ہے۔ فرض قرات کی مقدار یعنی ایک بڑی آیت 30 حروف جو کہا گیا وہ یاد کرنا فرض ہے، کوئی ایک آیت یاد کر لے کم سے کم، اور واجب کی مقدار واجب ہے، اور نہ سیکھنے میں سخت گناہگار ہوگا۔ قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز سے پڑھے۔ اس کو جہری نمازیں کہتے ہیں، جہر سے پڑھنا واجب ہے۔ سوال، کن نمازوں میں قرات آہستہ کرنی چاہیے؟ نماز ظہر، نماز عصر میں امام اور منفرد سب کو، اور نماز وتر میں منفرد کو قرات آہستہ کرنی چاہیے، منفرد اکیلا پڑھنے والا۔ جواب، زور سے پڑھنے کی مقدار کیا ہے؟ زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ پڑھنا الگ ہوتا ہے، سوچنا الگ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ خالی ایسے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے تو اس کو پڑھنا نہیں بولتے، سوچنا بولتے۔ پڑھنے کی آہستہ پڑھنے کی ادنا مقدار یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کو آئے، اور زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یعنی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ پاس والے شخص کے کان میں وہ آواز پہنچ سکے۔ سوال، جن نمازوں میں آواز سے قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے۔ جن نمازوں میں آہستہ قرات کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں سری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ سر کے معنی آہستہ پڑھنے کے۔ سوال، اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے
صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے تیسرے رکن رکوع اور چوتھے رکن سجدے کا بیان۔ رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے؟ جواب، رکوع کی ادنا مقدار اس قدر جھکنا ہے کہ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے، یہ رکوع کی ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، کم سے کم مقدار ہے۔ سنت طریقہ وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی گھٹنوں کو دبا کے رکھنا اور ہاتھوں کو سیدھا رکھنا، کمر اور سر برابر رکھنا، رکوع میں پورا وزن جو ہے ہمارا پنجوں پہ آنا، ایڑیوں پہ وزن نہیں ڈالنا، پنجوں پہ وزن آنا، پیر کے پنجوں پہ، یہ سب مسنون طریقہ ہے۔ اچھا آگے آ رہا ہے، رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ ہاتھ پسلیوں سے جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ کونیوں کو سائیڈ میں نکال دیں، بلکہ ہاتھ سیدھے ہی رکھیں لیکن پسلیوں میں چپکا کے نہ رکھیں۔ بس یہ پسلیوں سے الگ رکھو بولے تو بعض نے سائیڈ میں نکال دیتے، سائیڈ میں نکالنا نہیں ہے کہ بازو والے کو کونی چبھے۔ سوال، اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو، کبڑا ہو جو کچھ لوگ بالکل ہی جھکے ہوئے ہی رہتے، ہمیشہ پیٹھ پہ کوئی گڈھا وڈھا ہوتا ہے، یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو رکوع کس طرح کرے؟ جواب، سر سے اشارہ کر لے، یعنی صرف سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا، تھوڑا سر کے اشارے سے کر لے۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں، اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ اگر کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے، کوئی صرف ناک رکھ دیا یا صرف پیشانی رکھ دیا، کوئی عذر کی وجہ سے ایسا کرے تو جائز ہے، اور بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے، اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا، سجدہ ادا بھی نہیں ہوگا، صرف ناک پر سجدہ کرنے سے۔ پیشانی ٹکانا بہت زیادہ ضروری ہے، اگر کوئی بلا عذر پیشانی نہیں ٹکایا تو اس کا جو ہے سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے، اور ناک ٹکانا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ناک نہیں ٹکایا، صرف پیشانی ٹکایا تو اس کا سجدہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ یعنی شاید میں الٹا بول دیا، یہ کیا ہے؟ اگر کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز، یعنی اگر کوئی صرف ناک پر سجدہ کرے تو سجدہ اس کا ادا نہیں ہوگا، یعنی پیشانی ٹکانا ضروری ہے، صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ جواب، دونوں سجدے فرض ہیں، دونوں سجدے فرض ہیں، کوئی ایک سجدہ نہیں، دونوں فرض ہیں۔ اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کریں؟ سجدے کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لیے کافی ہے۔ پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ کرے؟ اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے، اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا، ایسا نہیں کہ اٹھنے میں ہی اور پھر چلے جائے، نہیں، پورا اچھی طریقے سے اٹھ کے بیٹھے پھر دوسرے سجدے میں جائے۔ مقتدیوں کو بعض مرتبہ پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر جو ضعیف ہے، تو بہرحال امام کو تو خیال کرنا چاہیے کہ تھوڑا اٹھ کر اچھی طرح بیٹھے، مقتدیوں کو بھی سیدھا ہونے کا موقع دے، ضعیف وغیرہ بھی جو بھی ان کو بھی بیٹھنے کا موقع دے پھر سجدے میں جائے۔ لیکن امام صاحب اگر جلدی میں چلے جا رہے ہیں تو مقتدی بھی یہ کرے کہ پہلے بیٹھے وہ اٹھ کے، پھر اس کے بعد امام کے ساتھ میں سجدے میں شامل ہو۔ سوال، عیدین یا جمعہ، اب امام صاحب بار بار ویسے ہی کر رہے ہیں تو امام صاحب کو تھوڑا بول دینا چاہیے، امام صاحب میں ضعیف ہوں، تھوڑا سا آپ میرا خیال کیجئے، سجدے سے میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں، تو آپ ماشاءاللہ آپ جوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، آپ کا جلدی اٹھ بھی جاتے ہیں اور جلدی چلے بھی جاتی ہیں، تھوڑا سا میرا بھی خیال کیجئے، تو اس طریقے سے بول دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ امام کے اوپر ہی وہاں پر شروع ہو جائے کہ امام صاحب بہت جلدی نماز پڑھا رہے، امام صاحب کو طریقہ نہیں ہے نماز پڑھانے کا، کہاں سے سیکھ کے آئے گی، نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہے،
کمزوری ان کو ہے لیکن ڈانٹ رہے امام صاحب کو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اچھی عیدین یا جمعہ یا اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اور پیچھے والے شخص نے اپنے آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، جائز ہے. ایک آدھ مرتبہ کہیں پر میرے ساتھ بھی ہوا تھا ایسا، عید میں نہیں، کہاں ہوا تھا یاد نہیں، لیکن ہوا تھا کہ پبلک میں پھنس گیا اور سارے لوگ نماز پڑھ رہے تو اس کی پیٹھ پہ سجدہ کرنا پڑا. جائز ہے. نماز کے 5ویں رکن قید اخیرہ کا بیان. قید اخیرہ کی کتنی مقدار فرض ہے؟ جواب، اتحیات کے آخری الفاظ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے. اتحیات میں عبدہ و رسول، یہاں تک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ تک بیٹھنا فرض ہے. قید اخیرہ کن، اچھا یاد رکھیے، ایک ہوتا اتنی مقدار بیٹھنا فرض ہے اور ایک ہوتا وہ اتحیات پڑھنا واجب. اگر کوئی بیٹھا لیکن اتحیات نہیں پڑھا تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی. لیکن کوئی اتنی دیر بیٹھا ہی نہیں، اتحیات پڑھنے کی مقدار نہ تو اتحیات پڑھا ہے نہ تو اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھا ہے، جیسے ہی اٹھا اور فوری جو ہے اس نے مختصر سیکنڈوں میں اس نے جو ہے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز کو دہرانا ہوگا. سوال، قید اخیرہ کن کن نمازوں میں فرض ہے؟ جواب، تمام نمازوں میں، خواہ فرض ہوں یا واجب، سنت ہوں یا نفل، قید اخیرہ فرض ہے. ٹھیک ہے، کل واجبات نماز پڑھیں گے انشاءاللہ.